قبلہ کی یہودیہ عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا، گھر میں دو جی رہتے ہیں، ایک غریب ماں رہتی ہے، ایک اس کا بچہ رہتا ہے۔ امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، غربت نے گھر کو لپیٹ لیا، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن غربت میں گزرا ہو تو یہ تڑپتی داستان ضرور سنے گا۔ قبلہ گھر میں دو جی رہتے ہیں، ایک ماں رہتی ہے اور ایک اس کا بچہ، بچے کا باپ فوت ہو گیا، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی۔ ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم ننگا دکھائی دے رہا تھا، جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا تھا۔ بچے نے کہا ماں تیرا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، اب تو جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، جسم ننگا نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگا ماں کیوں نہ میں جاتا ہوں اپنے مالدار چاچا جی کے گھر میں، جا کر اس کے آگے فریاد کرتا ہوں، ایک عرضی کرتا ہوں، چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ قبلہ یہ بچہ گھر سے باہر نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ مالدار چاچا جی کے گھر جا رہا ہے، کیا لینے؟ ماں کے لیے چادر لینے۔ جب یہ بچہ چاچو جی کے گھر آیا، اس نے دستک دی، چاچو جی نے دروازہ کھولا، ہاں کیا لینا ہے؟ اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا ہے، لہذا میں تیری چوکھٹ پر آیا ہوں چادر لینے کے لیے، خدا کے لیے تیرے گھر میں کوئی پھٹا پرانا لباس پڑا ہو یا چادر پڑی ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو تاکہ میں اپنی ماں کی زندہ لاش ڈھانپ سکوں۔ چاچو جی نے، اس مالدار چاچا جی نے جو بچے کے ساتھ رویہ اختیار کیا تو وہ بچہ روتا ہوا خالی ہاتھ واپس جا ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس شخص نے کہا بچے خیر تو ہے، کیوں رو رہا ہے اور کیوں تڑپ رہا ہے؟ کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے؟ کہا نہ میاں نہ کسی نے نہیں مارا۔ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں کو لباس کی اشد ضرورت ہے۔ اپنے چاچا جی گھر گیا تھا لباس لینے، چاچو جی نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، بس میاں دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے کہا بچے رو مت، پریشان مت ہو، اگر چاچو جی نے لباس نہیں دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، جہاں اپنا تو جہاں رہ گیا، غیر بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اس شخص نے کہا بچے رو مت، چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پر اگر دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ قبلہ یہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے ماں چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے، بس روتا ہوا خالی ہاتھ واپس گھر کی طرف آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس نے کہا بچے اگر تو نے چادر لینی ہے تو چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہے۔ ماں نے کہا نہیں بیٹے، اس محمد نام کے شخص کے پاس کبھی نہ جانا، میں نے سنا ہے وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس محمد نام کے شخص کو جو بھی ملتا ہے نا بس اسی کا ہی ہو جاتا ہے، ملنے والے کا دھرم چھین لیتا ہے، ملنے والے کا مذہب چھین لیتا ہے۔ بیٹا کہیں ایسا نہ ہو تیری ملاقات اس محمد نام کے شخص کے ساتھ ہو جائے
کہیں ایسے نہ ہو تیرا یہ دھرم جاتا بھی نہ رہے، تیرا یہ جو آباؤ اجداد والا مذہب ہے یہ جاتا بھی نہ رہے۔ بچے نے کہا نہیں ماں، میں اپنے دھرم کا پکا ہی رہوں گا، میں اپنے مذہب کا پکا رہوں گا، لہٰذا میں جاتا ہوں چادر لینے۔ مسلمانوں کا نبی چادر دے گا تو دے دے گا، نہیں تو میں اسے پہلے بتا دوں گا میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرا کلمہ نہیں۔ قبلہ یہ یہودی بچہ، غریب بچہ، یتیم بچہ گھر سے نکلا، کہاں جا رہا ہے؟ صحن حرم کی طرف جا رہا ہے۔ کس کو ملنے؟ میرے کریم نبی کو ملنے۔ کیا لینے؟ یہودی ماں کے لیے چادر لینے۔ اس بچے نے جیسے ہی صحن حرم میں قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو آتے دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا بچے، اور تیرا دل رو رہا ہے، خیر تو ہے کسی نے مارا ہے، کسی نے پیٹا ہے؟ اس بچے نے کہا نہ پوچھ چاچو، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو اس وقت لباس کی اشد ضرورت ہے۔ خدا کے لیے میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں چادر لینے، لباس لینے، اگر لباس دینا ہے تو دے دے، چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو پہلے بتا دوں میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اس بچے نے جب اپنی تڑپتی فریاد میرے کریم نبی کو سنائی، اس بچے نے جب اپنی تڑپتی داستان میرے کریم نبی کو سنائی، کہنے لگا ہم غریب لوگ ہیں، صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ اے امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے گھر کو لپیٹ رکھا ہے، ہم نے صبح کا کھانا بھی نہیں کھایا، شام ہونے والی ہے، شام کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے کھانے کا، شام کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں روٹی کا ہے۔ جب اس غریب بچے، یتیم بچے، یہودی بچے کی زبان پر روٹی کا نام آیا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ ادھر یہ بچہ رو رہا تھا، ادھر میرے کریم نبی نے جب اس یہودی غریب بچے کو روتے دیکھا تو میرے کریم نبی اپنی جگہ سے اٹھے، اس بچے تک گئے، میرے کریم نبی نے اس یہودی بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اس یہودی بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کر میرے کریم نبی نے فرمایا بچے رو مت، تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے، وہ یہ صحن حرم ہے، یہ میرے یار کا گھر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریب سر اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں۔ او میرے کریم نبی کے پیارے امتی، میرے نبی نے جب سنا اس کی ماں یہودیاں ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے اپنی رحمت والی چادر اتاری، رحمت والی چادر اتاری، اس بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا، جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کیا۔ قبلہ یہ بچہ رحمت والی چادر لے کر خوشی خوشی دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا، جیسے ہی گھر پہنچا تو دیکھا ماں، یہودی ماں لیٹی ہوئی، یہودی ماں لیٹی ہوئی۔ اس بچے نے کیا کیا؟ جاتے ہوئے وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی، جاتے ہوئے وہ رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی۔ آئے جیسے ہی رحمت والی چادر یہودی ماں کے اوپر گئی، ماں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے کہیں اپنا دھرم تو نہیں دیکھے آ گیا، کہیں اپنا مذہب تو نہیں دیکھے آ گیا؟ کہا نہیں ماں، نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، میں نے پہلے بتا دیا تھا مسلمانوں کے نبی کو کہ چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں نفع کا سودا کر کے آیا ہوں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں، دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں۔ ہائے یہ سن کر یہودی ماں چیخ پڑی، ماں رو کر کہنے لگی بیٹے تو اپنے سگے چاچا جی گھر میں گیا تھا لباس لینے، اس نے تجھے دھکے
دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ ہے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، اس نبی کے دین کو ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔